انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں روزہ یعنی فاسٹنگ کے باب کے تحت مختلف مذہبوں میں روزے کا تصور بتایا گیا ہے اور ان کا باہمی تقابل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی روزے کا تذکرہ بھی ہے۔ اس میں اسلامی روزے کے بارے میں یہ الفاظ درج ہیں: The month of Ramadan in Islam is observed as a period of penitence and total fasting from dawn to dusk۔ رمضان کا مہینہ اسلام میں توبہ کے زمانے کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس میں صبح سے شام تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت احتساب ہے۔ مومن کے لیے اس کی بے حد اہمیت ہے، تاہم توبہ یا احتساب اسلام میں کوئی زمانی یا دوری چیز نہیں ہے۔ توبہ کا تعلق کسی خاص دن یا کسی خاص مہینے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مومن کی پوری زندگی سے ہے۔ البتہ یہ کہنا درست ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں آدمی کے اندر توبہ و استغفار کا احساس عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی پلٹنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح کے مطابق توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے منحرف ہونے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ یہ توبہ مومن کی ایک عمومی صفت ہے۔ اس کا تعلق صرف بڑے گناہوں سے نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے بھی ہے۔ آدمی کی حساسیت جتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ ابھرے گا، حتیٰ کہ اگر اس کی زبان سے کسی کے بارے میں نامناسب کلمہ نکل جائے تو اس پر بھی وہ تڑپ اٹھے گا اور اس کے فوراً بعد اپنی کوتاہی کی تلافی کی طرف دوڑ پڑے گا۔ روزے کا زمانہ چونکہ مومن کی حساسیت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس لیے روزے میں توبہ کا احساس بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ جاگ اٹھتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے آدمی کے اندر عجز کی کیفیت بڑھتی ہے، اور جب آدمی کے اندر عجز کی کیفیت بڑھتی ہے تو اسی نسبت سے توبہ کی کیفیت بھی اس کے اندر پہلے سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے عمل میں کیفی یعنی کوالٹیٹیو اضافہ کیا جائے۔ یہ خارجی تدبیر کے ذریعے اندرونی احساسات کو بیدار کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے کو حدیث میں صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق رمضان کا مہینہ تقوی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور تقوی دین کے وہ تقاضے ہیں جو ہر روز اور سارے سال مطلوب ہیں، پھر ان کو رمضان کے مہینے کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ اس کی وجہ رمضان کے مہینے کی تربیتی اہمیت ہے۔ تقوی اور صبر دین کا عمومی حکم ہے۔ وہ ہر مسلمان کے لیے پورے سال اور پوری زندگی کے لیے مطلوب ہے۔ اسی عمومی مطلوب کو ایک مہینے میں خصوصی شدت اور اہتمام کے ساتھ ادا کرایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے مزاج میں داخل ہو جائے۔ لوگ نفسیاتی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ وہ سال کے بقیہ مہینوں میں اس کو اپنی زندگی کے معاملات میں برتتے رہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک مقرر نظام کے تحت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ابھرے، ان کے اندر یہ مزاج پیدا ہو کہ وہ اس دنیا میں صبر اور تقوی کے ساتھ رہنا سیکھیں، یعنی خواہش کے باوجود ایک چیز کو نہ کھائیں، نفس کے تقاضے کے باوجود ایک کام کو نہ کریں، وہ ہر حال میں دین کے تقاضوں پر قائم رہیں، خواہ اس کی خاطر انہیں ناموافق باتوں کو برداشت کرنا پڑے، خواہ اس کی خاطر انہیں وہ چیز چھوڑنا ہو جس کا چھوڑنا انہیں کسی حال میں پسند نہیں۔ رمضان کا مہینہ اسی شعور اور اسی احساس کو جگانے کے لیے ایک قسم کا ہنگامی کورس ہے۔ سال کے ایک مہینے میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک مقرر نظام کے تحت لوگوں کو عبادت اور اطاعت کے کاموں میں مشغول رکھا جاتا ہے۔ اس طرح آدمی کے اندر یہ احساس زندہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے وقت پر سوئے اور خدا کے بتائے ہوئے وقت پر جاگے، وہ خدا کے حکم سے کھائے اور خدا کے حکم سے نہ کھائے، وہ خدا کے کہنے سے کرے اور خدا کے روکنے سے رک جائے۔ یہ چیزیں ایک بندے سے ہر روز مطلوب ہیں، مگر چند خاص دنوں میں ان کو نظام کے زور پر کرایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس قابل ہو جائیں کہ بعد کے دنوں میں وہ ان کو اپنی طبیعت کے زور پر کر سکے۔